Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Dear student, Rashid Ahmad Faizi is here with a new lecture. Dear students, we have been talking about different topics of law of torts and we started it earlier. چیزیں ہم نے شروع کی تھیں اور ہم پڑھتے جا رہے ہیں اور آگے موو کرتے جا رہے ہیں. تو ابھی تک ہم نے جو سیکھا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ٹارٹس کی جو ڈیفینیشن تھی وہ ہم نے ڈسکس کی، پھر ڈیفینیشن میں کرٹیسزم ساری چیزیں وہ آپ نے دیکھی. ڈیفینیشن کے بعد انٹروڈکشن کیا ہم نے ٹارٹس کا، جو کانٹینٹس تھی ٹارٹس کی تقریباً ساری چیزیں ہم نے اس میں آل ٹوگیدر کور کی. پھر اس کے بعد میگزمز آف لا کو ڈسکس کیا. میگزمز آف لا کیا ہوتا ہے، کہاں سے اس کا اوریجن تھا. پھر اس کے علاوہ جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہو کین سو اینڈ ہو کین ناٹ سو، یہ ٹاپک بھی ہم نے کور کیا. ٹورٹ اینڈ ٹارٹس، پیجن ہول تھیوری اور سارا کچھ اس میں جو تھا کانٹینٹ اس کو ہم نے بھی کور کیا. پھر آگے جا کے ٹارٹس اور کرائم، ان میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو ہم نے ایکسپلین ڈفرینشیٹ، اس میں سملیرٹیز اور کنٹراسٹ کو ڈسکس کیا. کرائم میں تو خیر اتنے زیادہ سملیرٹیز تھے نہیں اس میں اور کرائم میں، صرف یہ تھا کہ دونوں کسی کا نقصان ہوتا ہے. یہ چیز میں صرف کامن تھی، ہم نے اس میں زیادہ کچھ ڈسکس تو کیا نہیں تھا، لیکن ہم نے ڈسچارج آف ٹارٹس اینڈ بریچ آف کانٹریکٹ میں سملیرٹیز بھی ایک طرف ڈسکس کی تھی، تو دوسری طرف ہم نے جو کنٹراسٹ تھا، جو ڈفرینسز تھے، وہ سارا کچھ ہم نے کلیئرلی ڈسکس کیا ہوا تھا. آگے نیکسٹ جو ٹاپک ہے ڈسچارج آف ٹارٹس، یہ رہتا ہے، اور ریمیڈیز بھی میرے خیال میں ہم نے کور کی ہیں، اگر ضرورت پڑے تو تھوڑا ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ہو کین ناٹ سو بھی تو پچھلے لیکچر میں ہی ہوا ہے، میرے خیال میں لیکچر 8 میں، لیکچر 9 میں، اور کمپریہنسولی ڈسکس ہوا ہے، پروفاؤنڈلی ہم نے اس پہ بات کی. ہو کین ناٹ بی سو بھی اس میں ہم نے کور کیا. کائنڈز آف انجوریا، اس کو ہم نے بھی پراپرلی کور کیا تھا، اور اس میں ہم نے دو چیزیں جو ذکر کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. انجوریا سائن ڈیمنم سائن انجوریا، انجریز وداؤٹ ڈیمیج اینڈ ڈیمیج وداؤٹ انجریز، تو اس پہ بات ہوئی. ماسٹر اینڈ سرونٹ اور وائکیریس لائبلٹی، یہ دو ایک اہم ٹاپک ہیں، یہ رہتے ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ اور چیزیں جو میں نے بتا دیں آپ کو وہ بھی رہتے ہیں. کچھ اور چیزیں کیا، لیکن میں آپ کو سیدھا بتا دیتا ہوں. ڈسچارج آف ٹارٹ جو ہے، ڈسچارج آف ٹارٹ جو ہے آج کا جو یہ ٹاپک ہے دیکھ لیتے ہیں. اور یہ جو کچھ سلائیڈز ہیں یہاں آپ نظر دوڑا سکتے ہیں اس کے اوپر. یہ کچھ سلائیڈز ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس پہ بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے. آلموسٹ 11 to 12 سلائیڈز ہیں، اور ہم اس کو تفصیل سے جانیں گے کہ ڈسچارج آف ٹارٹ کیا ہے. تو یہ تھا ہمارا سارا کورس کانٹینٹ، اور ہم نے تقریباً کور کر دیا ہے. صرف دوسرا جو کالم ہے اس میں ہم نے ہمارا ماسٹر اینڈ سرونٹ بچتا ہے، اور پہلے کالم میں ہمارا وائکیریس لائبلٹی بچتا ہے، جو کہ یہ انٹر ریلیٹڈ ٹاپک ہیں، ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے، الگ کریں گے تو مشکل میں پھنسیں گے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ریمیڈیز پہ پھر اگر آپ چاہیں تو میں ایک الگ لیکچر بنا کے آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ آپ شاید پھر کہیں گے کہ سر نے ریمیڈیز کو اس طرح سے کیا، بہت شارٹلی کیا ہے. حالانکہ ٹاپک میں اتنا کچھ تھا نہیں ریمیڈیز میں، اگر میں تفصیل زیادہ کرتا تو آپ بور ہوتے، لیکن میں اس پر مزید کانٹینٹ جمع کرنے کی کوشش کروں گا، اور چیزیں میں مکمل کر کے انشاءاللہ اس پہ آگے اگلا جو لیکچر ہے وہ بنا دوں گا، تاکہ آپ کا سارا چیز کور ہو جائے. تو جی یہی چیزیں تھیں، کورس کانٹینٹ تھا آپ کا. میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے، اگر دیکھنا ہو تو آئی تھنک اٹس لیکچر نمبر 2 اور سو، آپ جا کے اس میں چیک کر سکتے ہیں. فائن، تو جی شروع کرتے ہیں. کیا ہے کہ ڈسچارج آف ٹارٹس،
اس کا مطلب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ جاننا لازمی ہے. تو ڈسچارج آف ٹارٹس جو ہیں، ڈسچارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو رسپانسبلٹی تھی ٹارٹ کے حوالے سے، آپ نے وہ رسپانسبلٹی کتنی حد تک کی ہوئی ہے. تو جی آئیں شروع کرتے ہیں بغیر کسی ٹائم ویسٹ کیے. What is discharge of thoughts? When a person commit any wrongful act, it is a thought or thoughts and create liability or charge to pay damages to the person against whom such wrongful act has been committed. ٹھیک ہے جی. جب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، جس کو وہ جو کیا ہے یہ ہمارا اپنا ٹارٹس، لا آف ٹارٹ جو ہے اس کو کنسیڈر کرتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے آگے جا کے اٹس اے ٹارٹس اینڈ کریٹ لائبلٹی، اور اس میں لائبلٹی آ جاتی ہے، ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے کسی بندے کے اوپر. کس چیز کی ذمہ داری؟ اس چیز کی ذمہ داری کہ وہ پے کرے، ادا کرے کوئی خاص چیز یا کوئی خاص رقم. جس طرح ہم نے بات کی تھی ریمیڈیز میں کہ ریمیڈیز ایکچوئل بھی ہو سکتی ہیں، اور ریمیڈیز ایکچوئل کے علاوہ پیکیونری بھی ہو سکتی ہیں. ایکچوئل یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز ہے آپ اس کو ہی واپس کر دیں اور حوالہ کر دیں اس بندے کو. فار ایگزامپل میرا پنکھا خراب کر دیا ہے، تو اس کمپنی اس ماڈل کا پنکھا آپ پکھا کر اس بندے کو دے دیتے ہیں. یہ آپ کا ایکچوئل ڈیمیج تھا، ڈیمیجز میں ایکچوئل آ جاتا ہے. اور دوسری چیز جو تھی وہ تو پیکیونری ڈیمیجز تھی. پیکیونری میں آپ جا کے اس کا اندازہ لگاتے ہیں یا مارکیٹ ریٹ دیکھتے ہیں. اس ٹائم ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی، لیکن یہ ٹاپک بہت سارے ڈیٹیل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم صرف ضروری جو چیزیں ہیں ان کو صرف چھیڑیں گے، اور اس میں زیادہ کچھ چیزیں ہم نہیں چھیڑیں گے. ٹھیک ہے. تو when a person commit، تو یہ بات ہی آپ نے دیکھ لیا. Under certain circumstances this liability comes to an end. This is known as discharge of tort. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لائبلٹی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کن صورتوں میں یہ لائبلٹی ختم ہوتی ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اگلے صفحات پر، اگلے سلائڈز پر. Here you go. اچھا جی، موڈز اور ways of discharge of torts. ٹھیک ہے. کن کن ذریعوں سے، کن طریقوں سے، کون سی میتھڈولوجیز ہیں ہم اس کو استعمال کر کے ہم ڈسچارج آف ٹارٹس کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں، let me close it. Fine. تو موڈز اینڈ ویز آف ڈسچارج آف ٹارٹس. سب سے پہلے اور امپورٹنٹ جو ہے ڈیتھ آف پارٹیز میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جنہوں نے مثلاً کسی نے ڈیفیمیشن کی تھی یا کسی کی ڈسفیمیشن ہوئی تھی، کسی کے اوپر لائبلٹی آئی تھی دینے کی اور کسی کے اوپر لائبلٹی آئی تھی لینے کی، تو ان میں سے کوئی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تب آپ کی جو ذمہ داری تھی، آپ کی ٹارٹ کی جو ذمہ داری تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو کچھ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگین ایز آئی سیڈ دیٹ ایوری لا has its exceptions, and many things are exempted already from that very thing. تو یہاں بھی اس طرح کا کچھ سین ہوگا، آپ دیکھ لیں گے آگے جا کے. ویور یہ ہوتا ہے کہ آپ معاف کر دیتے ہیں، معاف کرنے کو ویور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی بندے کا میرے اوپر حق ہے، میرا حق کسی کے اوپر ہے اور وہ اتنے پیسے دینے ہیں اس نے، تو میں کہتا ہوں آئی ویو دس منی آف ٹو یو. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ منی چھوڑ دیتا ہوں، پیسے چھوڑ دیتا ہوں. یہ ہے ویو آف. ایک اور اینڈ سیٹسفیکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس کی جو دوسری پارٹی ہے کتنا حد تک وہ اس کو اوکے کرتا ہے. ٹھیک ہے. سملرلی ریلیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور دین ایکویسنس اینڈ ججمنٹ ریکورڈ اینڈ اسٹیچیوٹس آف لمیٹیشن. تفصیل سے ان کے اوپر ہم ایک پر بات کرنے لگتے ہیں رائٹ ناؤ. اوکے. ڈیتھ آف پارٹیز. دیکھیں پارٹی میں کوئی
چل بستا ہے تو کیا ہوتا ہے. فار این انسٹیٹیوشن آف اے سوٹ فار انسٹیٹیوشن آف اے سوٹ پارٹیز فار انسٹیٹیوشن آف سوٹ پارٹیز مسٹ بی الائیو. اگر آپ کسی کے اوپر سوٹ لاتے ہیں تو اس کا زندہ ہونا حیات کے ساتھ ہونا لازم ہے. اگر وہ حیات کے ساتھ نہ ہو تو پھر آپ کی سوٹ جو ہے اس پہ وہ پرابلم ہو سکتی ہے. دس واز دا موسٹ کامن موڈ آف ڈسچارج آف ٹارٹس. ڈسچارج آف ٹارٹس کے لیے بھی بہت اہم ہے اور ڈسچارج کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے. دس واز بیسڈ آن دا میکسم. یہ ایک ان کا جو قاعدہ ہے ان کے اوپر بیس کرتا ہے. اور قاعدہ آپ اس میگزم جو ہے جو قاعدہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایکشیو پرسنالس موریٹور کم پرسونا, جس کا مطلب ہے where a person dies the personal action also comes to an end. جب کوئی بندہ وفات پاتا ہے, مر جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کے مر جانے سے وہ جو حق تھا اس کا ختم ہونے لگتا ہے, یہاں تک کہ وہ بندہ سچ میں وفات پا جائے اور ختم ہو جائے اس کا حق. دیکھیں اگر آپ لٹرل میننگ پہ جائیں اس کی ڈسچارج کی, تو کسی کو چھوڑ دینا اور کسی کو برڈن سے فارغ کر دینا ہے, کسی کے اوپر جو بوجھ تھا اس کو ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں یہ ڈسچارج. ٹھیک ہے, ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ ہی ول بی ڈسچارج آف ہز ڈیوٹیز. ہم نارملی کہتے ہیں کہ کسی بندے کو کسی کی ڈیوٹی سے ڈسچارج کرنا, اس کو ختم کرنا, تو ٹاٹ کا ختم ہونے کا یہاں مقصد ہے, اور تقریباً یہی میننگ میں یہ یوز ہوتا ہے. فائن. فار انسٹیٹیوشن آف اے سوٹ پارٹیز مسٹ بی الائیو, اور دوسری بات آپ نے آلریڈی سنی. دس واز بیسڈ آن یہ میگزم ہے ایکشیو پرسنالس موریٹور کم پرسونا. فائن. دس رول واز ان فیوڈلسٹک پیریڈ. یہ اس وقت تھا جو کہ جہاں دنیا میں فیوڈلزم تھا, فیوڈلسٹک پیریڈ چل رہا تھا, اور شاید اب بھی یہاں پاکستان میں اور ایسے ملکوں میں اب بھی یہ فیوڈلزم کا جو ہے وہی چل رہا ہے اور کچھ چینج نہیں ہوا. But in modern period this rule is found in exceptional. Okay, in exception. تو آج کل زیادہ وہ نہیں چلتا, بس اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کو, میں نے کہا تھا نا کہ ایکسیپشن ہوتے ہیں, کوئی مر جاتا ہے تو اس کا جو نیکسٹ آف کن ہوتا ہے, قریبی رشتہ دار ہوتا ہے, وہ اس کو چلاتا ہے اس کیس کو. اچھا جی, کنٹینیو کرتا ہے وہ اس کی بات پر. The Law Reform Act 1934 made some provisions which survives even after death of party. ٹھیک ہے, on death of party right to action should survive except for defamation. defamation کا ختم ہو جاتا ہے, باقی وہ تو جو ہے رہ جاتے ہیں سارے حقوق. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیفیمیشن بہت ہی ذاتی چیز ہے, ذاتی چیز جو ہے وہ اس کے بندے کے ساتھ ڈوب جاتی ہے, بندہ ڈوبنے سے. Under various labor laws certain actions survive. یہ survives نہیں ہے بلکہ survive ہے, اس کو میں آپ کے لیے ٹھیک کر دیتا ہوں. certain actions survive after death of party. ٹھیک ہے, لیبر لاز میں بھی اس طرح ہوتا ہے, صحیح ہے کہ ان کے جو چیزیں ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں, بندہ مر جاتا ہے. اچھا, پھر سے ہم انڈیا کا ایگزامپل لے رہے ہیں. As per the provisions of CPC Civil Procedure Code, a suit can be instituted after death of person if right to sue survive after the death. کیا ہوتا ہے کہ CPC میں یہ لکھا ہے کہ a suit can be instituted after death of person. ٹھیک ہے, اس کی موت کے بعد بھی وہ کیس سوٹ جو ہے آپ داخل کر سکتے ہیں person if right to sue survive, اگر آپ کا right to sue ختم نہ ہو مرنے کے بعد. ٹھیک ہے جناب. if a person dies after institution of suit, کوئی بندہ سوٹ انسٹیٹیوٹ کرتا ہے, داخل کرتا ہے سوٹ, اور پھر وفات پا جاتا ہے, right to sue survive to his legal heirs. میں نے کسی کے خلاف کیس شروع کیا ہوا ہے, سوٹ لایا ہوں میں, تو سوٹ جاری رہے گا, اور میں اگر فوت بھی ہو گیا ہوں تو کوئی بات نہیں, میری جگہ میرے بچے, میرا کوئی ہوگا, میرا کوئی اسسٹنٹ ہوگا, وہ اس کو جاری رکھے گا. right to sue survives to his legal heirs, they may continue the suit. اگر وہ چاہیں اپنی اس کی سویٹ پلیجر پہ ہے تو وہ کر سکتے ہیں. fine. The second thing is waiver. If plaintiff claims one or some of many remedies
available to him and waive the other remedies. ان کے پاس کئی ریمیڈیز ہیں, کسی کو چھوڑتا ہے کسی کو کرتا ہے, تو ٹھیک ہے کرنے دیں, اس کا اپنا ہے, دوسرے کو اس کو انٹرفیئرنس کرنے میں کیا ہے. Then defendant's liability comes to an end to the extent of such waived remedy. ٹھیک ہے, تو جتنا ویو کیا ہوا ہے ویو آف کیا ہوا ہے تو بات ختم. If plaintiff can claim injunction and damages, but he claimed only injunction and waived remedy of damages. ٹھیک ہے, اگر وہ کچھ کلیم انجنکشن میں کچھ کلیم کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ but he claimed only injunction and waived remedy of damages, then defendant is discharged from the liability of damages. ٹھیک ہے, if the plaintiff claims some of the available remedies and remains silent for some remedies, then it is deemed that plaintiff waived these remedies. دیکھیں میں آپ کو ایک سچویشن بتانے لگا ہوں. دیکھیں کسی بندے نے میرے خلاف ایک تو کیا ٹریس پاس کیا, میرے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور پھر نکل گیا. ٹھیک ہے, شاید کچھ چوری بھی نہیں کی لیکن داخل ہو گیا. اور میں آپ کو تھوڑا ایکسٹینسو بنانے کے لیے میں تھوڑا اس کو چیزوں کو شامل کر دیتا ہوں. گھر کے اندر گھسا, چوری بھی کی, میری بیٹی یا میرے بیٹے کو ڈرایا بھی یا گھر کے کسی فرد کو ڈرایا. ٹھیک ہے, اور ڈرایا بھی, اور پھر کچھ چیزوں کو ہاتھ بھی لگایا, جا کے الماری چیک کی, اور اسی طرح جا کے پھر باہر جا کے میری بےعزتی بھی کی لوگوں کے درمیان میں کہ یہ اتنا خراب بندہ ہے, یہ ہو رہا ہے ان کے ہاں, وہ ہو رہا ہے, فضول باتیں کی میرے خلاف. ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر سود داخل کرنے لگتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے سود داخل کی, اور سود میں نے سب سے پہلے بات کی اس نے ٹریسپس کیا, میرے گھر میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ کرمنل سائڈ پہ وہ برگلری اور ساری چیزیں تو آ جاتی ہیں, لیکن یہاں میں اپنی ٹارٹ کے بارے میں بات کروں گا, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. تو فرسٹ آف آل ٹریسپس. سیکنڈلی اس نے اسالٹ کیا, میرے بچوں کو ڈرایا, میرے سبلنگس کو ڈرایا, میرے گھر کے فیملی کے ممبرس کو ڈرایا. شاید کسی کو مارا نہیں ہو لیکن کسی کو گن دکھائی ہو, کسی کو کچھ کہا ہو کہ آپ اگر ہلیں گے تو آپ کو میں ہلا کے رکھوں گا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی اور ایسا کچھ کیا. ہاں جی, میرے الماری میرے کمرے کی چیزیں الٹ پلٹ کی, میرے سامان دیکھا, تو کیا کہ یہ میرے گوڈز جو تھے اس میں انٹرفیرنس کی, اور اس کے علاوہ میری پرائیویسی میں بھی دخل اندازی کی اس بندے نے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کے اوپر ٹاٹ میں اور کیا سوٹ کی چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہاں جی, باہر جا کے میری ڈیفیمیشن بھی کی اس بندے نے. تو یہ ساری چیزیں مل کے میں نے سوٹ بنانی شروع کی. تو میں نے کہا جی چلو باہر ڈیفیمیشن والی بات تھی اس کو چھوڑو اور باقی سارے لکھو اس کے اوپر. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ جی میں نے ڈیفیمیشن والی جو بات ہے وہ معاف کر دی. ایسا نہیں ہے کہ میں 5 سال بعد یا 2 سال بعد آ کے کہوں جی وہ ڈیفیمیشن والی بات رہ گئی تھی, اب میں ڈیفیمیشن کے لیے الگ سوٹ داخل کروں گا. ٹھیک ہے, یا پرائیویسی والی بات میں نے اس ٹائم چھوڑ دی تھی, یا میں نے ٹرسپس والی بات چھوڑ دی تھی, یا کوئی اور بات چھوڑ دی تھی, تو بعد میں اس کو میں اپنے سوٹ میں نیا سوٹ نہیں داخل کر سکوں, کیونکہ یہ اس طرح کنسیڈر ہوگا کہ میں نے اپنے حق کو معاف کر دیا ہے اور میں نے چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے, اس میں میں کچھ نہیں لیتا آپ سے. ٹھیک ہے نا. ہاں دیکھیں, اب اس میں ایک اور صورت بھی بن جاتی ہے ویور. یہ بہت خطرناک چیز ہے. دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ سوٹ میں یہ بہت سارے میٹرز جمع ہو گئے نا, جس طرح میں نے آپ ایگزامپل دی, پرائیویسی کا جو ہے, ٹریسپاس کا ہے, ڈیفیمیشن کا ہے, اسالٹ کا ہے, بیٹری کا ہے. ٹھیک ہے, انٹرفیئرنس انٹو دا میٹرز آف پرسن, گڈز, ساری چیزیں, پراپرٹی, ان سب چیز میں اور اس کی انٹرفیئرنس آئی تھی. تو یہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب تو ہو گیا صحیح ہے, لیکن میں سوٹ داخل کرتے وقت مجھے بھول گیا, مجھے یاد نہیں رہا. تو I forgot the things, اور اس کو میں نے سوٹ داخل کر دیا. اس میں ڈیفیمیشن والی بات نہیں لکھی, اور پھر سوٹ ڈیسائیڈ ہونے لگتا ہے. تو مجھے یاد آتا ہے تو میں دوبارہ نیا سوٹ نہیں داخل کر سکوں گا, کیونکہ یہ بھی ایک لا کا کیا کہتے ہیں اس کو, کوڈڈ لا یا جسٹ لا, یا کورٹ میں جو لا ہوتی ہے اس میں یہ بات بھی ہے نا کہ اس میں ٹیکنیکلٹی ہے. ٹیکنیکلٹی یہی ہے کہ اس کا ویور کا آنسر ہے. شاید پہلے آپ سے بھول گیا تھا, یا آپ نے
نہیں بھولا تھا، لیکن آپ سے چانس مس ہو گیا، آپ نہیں کر سکتے. تو یہاں ایک اور بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جی لا ہیلپس دوز ہو ہیلپس دیم سیلوز. ٹھیک ہے، لا ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. جس طرح ہم کہتے ہیں گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف. یا اسی ایفورزم یا اسی کہاوت کے ساتھ ساتھ ایک اور جڑی ہوئی قاعدہ ہے کہ بہت ہی آسان قاعدہ ہے، میرے ذہن سے نکل گئی ہے. ہاں بالکل جی، لا ہیلپس دوز ہو آر ویجیلنٹ. ٹھیک ہے، اینڈ ناٹ دا انڈولنٹ. لا ان کی مدد کرتا ہے کہ وہ جو بندے لا جو سوتے نہیں ہیں، بس اپنے حق کے اوپر سوتے نہیں ہیں، اپنے حق کو جو ان کے حقوق تھے نا، آپ کیونکہ مجھ سے بھول گیا تھا اور میں نے ڈیفیمیشن لکھا نہیں تھا اور وہ ڈیسائیڈ ہو گیا، تو یہ میرا نیگلیجنس ہے. میں کہوں گا نیگلیجنس، آپ اس کو نہ کہیں، اگر نہیں کہتے تو میری انڈولنس ہے اور میری ویجیلنس نہیں ہے. اگر آپ اپنا حق چاہتے ہیں تو آپ کو ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، اپنی آنکھیں شارپ رکھی ہونی، آپ کی آنکھیں شارپ ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کے حق کو مار نہ دے یا ڈاکہ نہ ڈال دے آپ کے حقوق کے اوپر. تو یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی، میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو پلینٹف کیا ہے یہ ویور، اس کی بات تقریباً ہم نے کر دی کہ پلینٹف کلیمز some of the available remedies and remain silent for some remedies, then it is deemed that plaintiff waived these remedies. دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے، کچھ کلیم کی تھی، کچھ کلیم نہیں کی تھی. اگر نہ کلیم کی ہو بس وہ تو آپ سے you have missed the boat، آپ سے گاڑی چلی گئی، آپ اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے تو چھوڑا ہے تو چلو وہ تو صحیح ہے، وہ اپنی مرضی سے چھوڑ رکھا ہے آپ نے، لیکن بعد میں آپ اتنا تو وہ بھرپائی نہیں کر پائیں گے اور نہ اس کو ایکسپلین کر پائیں گے کورٹ کو، کیونکہ ویسے بھی ٹیکنیکلٹیز بہت زیادہ ہیں اور یہ ایک اور ٹیکنیکلٹی سامنے آ جائے گی. تو جی تقریباً ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور اس میں ہم باقی کی چیزیں کور نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے ایکسپلینیشن میں تھوڑا ٹائم لگا دیا، کیونکہ یہ امپورٹنٹ تھا، اس میں نے ولفلی ٹائم لگایا ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں اس کو میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں. اور اسی لیکچر میں ہم نے صرف یہ بات شروع کی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سی باتیں ہیں کہ جن سے کون کون سے موڈز ہیں جن سے ٹاٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کی ڈسچارج ہو جاتا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں آگے ضرورت نہیں رہتی. تو یہ موڈز تھے. That's all for today, and it was a bit shorter lecture to facilitate you. So see you in the upcoming lecture.